اب یہ عروج ہے اور یہ جو زمینی سفر ہے، اب اس کا تذکرہ سورۃ اسراء کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہے، اور پھر اس سے آگے احادیث طیبہ کے اندر تذکرہ موجود ہے، اور پھر سرکار کے واپس لوٹنے کا تذکرہ، اور پھر اس سے آگے کا تذکرہ سورۃ نجم کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس چمکتے ستارے پیارے محمد کی جو بلندیوں سے اترتا ہے۔ وہ ستارہ، چمکتا دمکتا ستارہ جو بلندیوں سے اترتا ہے، اب معراج بلندی سے اترتا وہ ہے جس کو بلندیاں نصیب ہوئی ہو۔ اب جس کو مالک نے بلندیاں عطا کی ہو واپس وہی لوٹتا ہے، تو سرکار کے واپس لوٹنے کا بھی تذکرہ ہے، اور جو قرب خاص کے اندر سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے، رب نے اپنے حسن مطلق کے جلوے دکھائے ہیں، مالک نے بغیر کسی واسطہ کے مالک نے کلام کیا ہے۔ اب یہ شان کو پیارے موسیٰ کو عطا کی، بغیر واسطہ کے کلام ہوا، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ کھڑے ہیں، رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہی، جناب ابراہیم خلیل کو خلہ سے نوازا، اب ایک پتھر پہ کھڑے ہو گئے، مالک نے فرمایا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، اب پتھر پہ کھڑے ہیں اور اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں، اور مالک کے کائنات اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیتے ہیں، اب نیچے نگاہ کرتے ہیں، تحت ثری تک نگاہ جاتی ہے۔ اب یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، قربان جائیے حضور کی شان پہ، حضور کی شان اقدس پہ، کہ مالک کی کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلندیوں پہ بلا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان جشن معراج مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور صابرین وقار حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کیا ہے، اور کیا کمال کہا حضور کی شان میں۔ اب ہر کوئی پڑھتا ہے، تھوڑا سا ان کے الفاظ میں غور کیجئے، اور الفاظ میں دیکھیے، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاید کہ یہی معراج کے معجزے کو دیکھ رہے تھے، سرکار کی سفر کو دیکھ رہے تھے، سرکار کے عروج کو دیکھ رہے تھے، اور سرکار کی شان میں یہ نعت لکھی وَلَقَدْ عُلَا بِكَمَالِهِ، وَلَقَا یبلغ پہنچنا، علا بلندیوں کو، بے کمالہ اپنے کمال سے، ہاں بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال سے۔ اور پھر اللہ نے جو حسن عطا کیا ہے، ابھی حافظ صاحب ذکر کر رہے تھے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بجا ہے، لیکن قربان جائیے حضور کی ذات اقدس پہ، سرکار کی شان پہ مالک نے جو حسن سرکار کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور کیا فرمایا کشف الدجا بجمالہ، کشفا کھل گیا، دجا اندھیری رات کو اندھیرے کو کہا جاتا ہے، کشف الدجا بجمالہ، اور اپنے جمال سے جو اللہ نے حسن عطا کیا تھا اندھیرے ختم ہو گئے، کشفا کھول دیے، دجا اندھیرے، کس سے؟ اپنے جمال سے، جو اللہ نے جمال عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے بلندیوں کو بھی پہنچے، وہ کمال جو اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے، اب اس کمال سے، اور پھر اندھیرے ختم ہوئے، روشنی چھائی۔ اب دیکھیے 27ویں کی رات کو رات اندھیری ہوتی ہے، بے شک رات اندھیری ہوتی ہے۔ اب وہ یہ کہتا کہ چاند کی چاندنی تھی، اور روشنی چاند سے پھوٹ رہی تھی،
ہوتا ہے اور صبح کے وقت چھوٹا سا چاند نظر آتا ہے، اور پھر مالک نے انتخاب فرمایا پھر رات کا پچھلا حصہ ہے، اور اس حصے کے اندر مالک نے جبریل کو بھیجا ہے، اے جبریل جاؤ اعلان کرو، اب جنت تو ہے خوبصورت لیکن آج جنت کو بھی سجا دو، اب آسمانوں کو بھی سجا دو، اب راستوں کو بھی سجا دو، اور فرشتوں سے کہہ دو آج میری تسبیح کو چھوڑے اب آئیں اس راستے پہ کھڑے ہو جائیں جس راستے سے میرے محبوب نے گزرنا ہے، اس محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور سامعین وقار، جبریل امین جنت میں جاتے ہیں اور سرکار کے لیے سواری جو مالک نے فرمائی جاؤ جنت سے سواری لے جاؤ میرے محبوب کے پاس، اور جنت میں پہنچے، سواریاں تھیں کتنی 70,000 سواریاں موجود تھیں، وہ براقیں موجود تھیں، حسن کے اندر جوان کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی، لیکن رب کو بھی وہی محبوب ہے جس کے اندر سرکار کا عشق ہو، سرکار کی محبت ہو، اب رب اسی کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک قرآن کو دیکھا، ایک طرف وہ رو رہی ہے، اب رات ہے، اب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اب جبریل دیکھتا ہے، اب اور بھی براق کھڑے ہیں، بڑے خوش نوا ہیں، خوش ہیں، اب دیکھا اس براق کی طرف تو وہ بڑی پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ اب جبریل پوچھتے ہیں اب تجھے کیا ہوا؟ آج تو خوشی کی رات ہے، آج تو ہر طرف جشن منایا جا رہا ہے، ہر ایک خوش ہو رہا ہے، اور زمین سے آسمان کا جو مناظرہ ہوا تھا، آسمان کہتا تھا زمین کو میں بہتر ہوں، اور زمین نے کہا تھا اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اب زمین نے اپنے دلائل پیش کیے، آسمان نے اپنے دلائل دیے، اب زمین کہتی ہے اب میرے اندر درخت موجود ہے، میرے اندر سمندر موجود ہے، میرے اندر دریا موجود ہے، میرے اندر بادشاہ موجود ہے، اور آسمان کہتا ہے میں تجھ سے بہتر ہوں، میرے اندر چاند موجود ہے، میرے اندر ستارے موجود ہیں، اور پھر زمین کہتی ہے اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں کیونکہ میرے اندر کعبہ بیت اللہ شریف موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، دور و نزدیک سے چل کر آتے ہیں، اب اس کا طواف کرتے ہیں، اب لہذا میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اب آسمان کہتا ہے اب میرے اندر بیت المعمور موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اب میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اور پھر زمین کہتی ہے اے آسمان میرے اندر ایک ایسی ہستی جلوہ گر ہے جو تیرے اندر نہیں ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ اب جس کی خاطر مالک نے آسمان کو بنایا تھا، زمین کو بنایا تھا، زمین کے اندر جتنی چیزیں موجود تھی سب چیزوں کو بنایا تھا، آسمان کے اندر چاند ستارے موجود ہیں، سارے مالک نے اسی کے لیے بنائے تھے، اب اس محبوب کی جلوہ گری میرے اندر ہے، اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں، اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اب وہ ہستی میرے اندر جلوہ گر ہے، اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب وہ خاموش ہو گیا، اور مالک کی بارگاہ میں عرض کیا مالک زمین کو تو نے شرف بخشا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار کے جسد اطہر کے ساتھ جو لگنے والی زمین کا حصہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے، اب وہ مٹی وہ مقام کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے اور عرش اولا سے بھی افضل ہے۔